نے خود ہی دفنا دیا۔ ہلاک ہونے والے کچھ عسکریت پسند بلوچوں کے رشتہ داروں نے لاشیں نہ ملنے کی وجہ سے ان کی یاد میں علامتی قبریں بنا لی ہیں۔ اس حکمت عملی کے پیچھے ریاست کی کیا سوچ اور مجبوری ہے، اس پر کچھ دیر میں بات کریں گے، لیکن پہلے فضیلہ سے ملتے ہیں۔ فضیلہ بھی دیگر بلوچ خواتین کی طرح اپنے بھائی کی لاش حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے رسوم و رواج اور عقائد کے مطابق اور بقول ان کے ایک باعزت طریقے سے دفنا سکیں۔ 29 اپریل کو ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ ڈنوک میں ایک جھڑپ ہوا پھر ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بھائی ان کے ساتھ تھے۔ پھر نیوز میں سنا کہ یہ بھی شامل ہے۔ 17 مئی کو ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تربت میں دفنایا۔ ان کو سرکاری لیویز اور پولیس اور سیکورٹی فورسز نے ہم لوگوں کو نہیں دیے۔ وہ اگر مجرم تھا یا کوئی بھی جو بھی تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ مرنے کے بعد ان کی وارثوں کے حوالے کرنا ہے، ان کو صحیح طریقے سے دفنانا ہے۔ پھر 2 بار ہم لوگ ڈی سی کے پاس گیا۔ ڈی سی نے کہا کہ آپ لوگوں کو لاشیں دے دیں گی، آپ لوگ نعرہ بازی نہیں کرے گی، کچھ نہیں کرے گی۔ ہم لوگوں نے منظور کیا ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے، صرف ہماری لاشیں دے دیں۔ دیکھیں، حکومت کا کہنا ہے کہ ایسا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب شدت پسندوں کی لاشیں ان کے لواحقین کے حوالے کی گئی ہیں تو ان کی تدفین کے موقع پر شدت پسندی کی کارروائیوں کو گلوریفائی کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے حال ہی میں تصدیق کی ہے کہ صرف پچھلے سال مقابلوں کے دوران ہلاک ہونے والے بلوچ شدت پسندوں کی تعداد 280 ہے، جبکہ اس سال بھی بہت سے شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ یعنی بلوچ علیحدگی پسند بڑی تعداد میں ہلاک ہو رہے ہیں، اور اب اگر ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی لاشیں لواحقین کے حوالے کرنے کے بجائے خود دفنانی ہے تو یہ چند لاشوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے اس مسئلے کی سنگینی اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار محمد کاظم نے اسی ایشو کے بارے میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے بات کی۔ ہمارا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ اس کو شناخت کریں، اس کی شناخت کے بعد اس کے لواحقین کے حوالے کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی بہت سارے کیسز میں لواحقین آتے ہیں تو ہم لواحقین کے حوالے کر دیتے ہیں، بہت سارے کیسز میں ان کے لواحقین نہیں آتے ہیں، اور اس لاش کو سنبھالنے کے لیے کبھی کوئی کمیٹی، کبھی کوئی کون وہ لا کے اور اس کو پھر گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا قانون اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں بالکل بھی اعتراض نہیں ہے کہ اگر لواحقین آئیں، کوڈل فارمیلٹیز پوری کریں، ایکسیپٹیبلٹی کریں کہ یہ ٹیررسٹ تھا اور ہمیں لاش سے کیا لینا دینا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ریاست کی ریٹ کو نہیں مانتا اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے تو ریاست بھی طاقت کے استعمال کا حق رکھتی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ بین الاقوامی معاہدے